کہ وہ شاید اس نے ڈر کے کہہ دیا ہو، شاید وہ گھبرا گیا ہو، شاید یہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے اعتراف کر لیا ہو۔ دوبارہ پوچھا اس سے تم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ فرمایا جاؤ چھٹی تمہیں۔ لوگوں نے کہا علی سے آپ نے کیسے چھوڑ دیا اس کو؟ اس نے اعتراف کر لیا تھا۔ فرمایا کیوں؟ جب ہم نے اس کے اقرار پہ یقین کیا تو انکار پہ یقین کیوں نہ کریں؟ ہم نے اس کے اقرار پہ یقین کر لیا، ہاں 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 چور ہے چور ہے، پکڑو اس کو پکڑو اس کو، چور ہے۔ اس پہ تو ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں جی یہ چور ہے۔ وہ جب اقرار کر رہا تھا تو آپ نے کیوں یقین کر لیا؟ اب آپ انکار پہ یقین نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن کی بات پر یقین کر لو اور مومن سے درگزر کر دو، کیونکہ امت کو جمع کرنا ہے، امت کو جمع کرنا ہے۔ میں آپ سے بہت ضروری بات ہے، امت کو جمع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج سے امت بنائی تھی، امت کو جمع کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عیوب کس میں نہیں ہوتے، کمیاں کس میں نہیں ہوتی؟ آدمی چاہتا ہے کہ ہر ایک فرد فرشتہ بن جائے، نہیں، کمیاں کس میں نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، اکبر کے زمانے کی بات، مشہور ہو گیا، معلوم ہو گیا لڑکی نے زنا کیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، اس لڑکی کی شادی کا پیام آ گیا کہیں سے۔ لڑکے والوں کو خیال آیا کہ لڑکی میں ایک عیب ہے، ہم اس کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی ہماری لڑکی میں عیب ہے، یہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے اب شادی کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں ماں باپ لڑکی کے خیال آیا کہ چلو تم سے مشورہ کر لیتے ہیں، ابھی لڑکے والوں کو بتاتے نہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ دونوں ماں باپ اس کی لڑکی کے عمر کے پاس آئے، آ کر عرض کیا مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور آج کہیں سے اس لڑکی کی شادی کا پیام آیا ہے، کیا ہم لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتا دیں؟ یہ سوال عمر سے کیا۔ فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا کہ یہ ایسی تھی، یہ ایسی غلطی ہوئی تھی، تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سزا میں نے آج تک کسی کو دی نہیں ہے۔ سزا لڑکی کو نہیں، زنا اس نے کیا، سزا ماں باپ کو دوں گا اگر انہوں نے اس کی زنا کی خبر کسی کو کی۔ فرمایا جاؤ اس کی شادی ایسے کرو جیسے کسی پاک دامن عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، ایسے شادی کرو اس کی۔ یعنی کیا مزاج بنایا تھا، امت بنانے کے لیے کیا مزاج بنایا تھا۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھا کرو، خرابی میں دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، خرابی میں دیکھا کرو، اور قربانیاں دیکھا کرو، کوتاہیاں مت دیکھا کرو۔ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، کوتاہیاں مت دیکھو، قربانیاں دیکھو، خرابی مت دیکھو بلکہ خوبیاں دیکھو۔ جنازہ لایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ جنازہ آیا ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ آپ آئے نماز کے لیے، مگر وہ جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنے برے آدمی کا جنازہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بات مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں۔ میں کہتا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، اس کی نماز کوئی اور پڑھا دے گا، ہم کیسے، آپ لوگ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا۔ یہ تو لا تسأل ہے، یہ لا تسأل ہے کہ عمر تم مت پوچھو لوگوں کے عمل کے بارے میں کہ آدمی اس کا عمل کیسے، اس کے عمل کیسے، یا یہ کہ تم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا اس کے عمل کے بارے میں۔ میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، قدموں کے پیچھے آپ نے ہٹایا، آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل خیر کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، جس آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ آدمی برا آدمی ہے،
آپ اس برے آدمی کی خوبی تلاش کرنے کے لیے صاحب میں اعلان کر رہے ہیں، کوئی بتائے کوئی کسی نے نیک عمل کرتے دیکھا ہو، کبھی دیکھا ہو؟ ایک ساتھ کھڑے اور عرض کیا گیا رسول اللہ، اس شخص نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا، ایک رات صرف، وہ بھی انتظامی لائن کا کام کیا ہے، جو تہجد کا، تلاوت کا، عبادت کا، ذکر کا، حج کا، عمرے کا نہیں، انتظامی لائن میں ان کے ذمہ آیا تھا رات کو پہرا دینا، انہوں نے پہرا دیا۔ آپ نے فرمایا جو آگ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آگ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ حضرت عمر کو آپ نے پلک ہٹا کر نماز پڑھائی۔ عرض کیا کہ مسلمان کے گناہ کی اور مسلمان کی غلطی کی اچھی تعویل صحابہ میں اس پہ باب قائم کیا ہے، تعبیر فعل مسلم، مسلمان کی غلطی کی اچھی تعویل کرنا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی۔ یہ سب امت بنانے کے اصول اور اجتماعیت کے اصول ہیں یہ، کہ اگر اس کی پابندی ہو تو پھر اس امت میں وہ اجتماعیت آئے گی، اس اجتماعیت کے ساتھ پھر اس امت کی قوت بھی ہے، اس امت کی قوت بھی اجتماعیت کے ساتھ، اس امت کی قوت بھی اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ افتراق کی ہر شکل کو ختم کرو، افتراق کی ہر شکل کو ختم کرو، اس لیے کہ افتراق میں نحوستیں ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ برکتیں ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اجتماع ہو گیا، وہاں اجتماع ہو گیا، وہاں اجتماع ہو گیا۔ جماعت کہتے ہیں قلوب کے مجتمع ہونے کو اجتماعیت ہے، قلوب کے جمع ہونا اجتماعیت ہے۔ ہمارے ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ افتراق کی بڑی نحوستیں ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو اجتماعیت کی برکتیں بتائی ہیں، افتراق کی نحوستیں بھی ہیں، افتراق کی نحوستیں بھی ہیں، اسی کو سمجھنا چاہیے کہ افتراق کی کیا نحوست ہے۔ قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا اور واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ قرآن نے 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے، ایک مسجد قباء اور ایک مسجد ضرار، 2 مسجد کا ذکر کیا۔ عجیب واقعہ ہے یہ، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے۔ فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، اس میں تو ایسے ساتھی ہیں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں کو جا کر پوچھا، قبا والے تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ ہم استنجے میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب تو کیونکہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اب تو کیونکہ جواز کی شکلیں اتنی نکل آئی ہیں کہ اب سنتیں مغلوب ہو کر اور ختم ہو کر رہ گئی، لوگ سنت کا اہتمام نہیں کرتے کیونکہ جائز شکل مل گئی ہے نا، تو جائز کی سہولتوں میں سنتوں کی صعوبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جائز کی سہولت کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ سنت کو پر عمل کرنے میں جو تکلیف، وہ جو پریشانی، جو دقت پیش آ رہی ہے، وہی اسی میں سنت کا نور ہے، اسی میں سنت کا اجر۔ جب آدمی کو سنت کے مقابلے میں رواج پیش کیا جاتا ہے تو وہ سہولت کو اختیار کر لیتا ہے، سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے بدن کو سنت کو اگر عمل کرنے کے لیے اپنے بدن کو مجبور کرنا چاہیے، اپنے بدن کو مجبور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، ضروریات میں جس طرح کی سہولت ملے اس پر عمل کر لیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اگر جسم کے
ہلاکت کا یا جسم کے نقصان کا وقتی طور پر اندیشہ ہے تو ایسے میں سنت کو چھوڑ سکتے ہیں. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی سنت پر عمل کرنے میں وقتی طور پر کسی مرض کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس سنت عمل کرنے میں بدن کے نقصان کا اندیشہ ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، تو وقتی طور پر اس سنت کو چھوڑنے کی گنجائش ہے. لیکن یاد رکھنا میری بات، جب یہ عذر ختم ہو جائے تو اس کو سنت کی طرف اس طرح آنا چاہیے جس طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک کوئی عذر و تکلیف ہو گئی، اس وجہ سے بیٹھ گیا. اب کہا جائے گا یہ تکلیف ختم ہو جائے تو کھڑا ہو جانا چاہیے. جتنا جلدی اس کو قیام کی طرف جانا چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو. میرا دل چاہتا ہے کہ سنتوں سے ایسی محبت ہونی چاہیے. محدث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس بخاری میں عجیب مثال دی ہے اس کی کہ اگر کسی سنت پر عمل کسی مرض کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے اس وقت نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس سے خوش نہ ہو کہ چلو بڑا اچھا طریقہ مل گیا، بلکہ منتظر رہے کہ کبھی عذر ختم ہو، کب میں سنت کی طرف واپس جاؤں. اس کی مثال بڑی اچھی بیان کی شیخ نے. شیخ کے درس بخاری کے میں یہ نقل کی ہے. فرمایا کہ وقتی طور پر کسی عذر کی وجہ سے کسی سنت کو چھوڑنے کی مثال، فرمایا کہ یہ مثال شوگر کے مریض کی طرح ہے. شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا اگر ایک دانہ بھی آپ نے شکر کے اس وقت کھا لیا تو پھر آپ کے لیے آپ کا بچنا ممکن نہیں. وہ آپ کی شوگر آخر حد سے کو پار کر گئی ہے، اب گنجائش نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں شیخ کے درس حدیث سے مثال. فرمانے لگے اسے معلوم ہے اگر میں شکر کھاؤں گا تو مرض بڑھ جائے گا اور ہلاکت کا اندیشہ ہے. اس خیال سے شکر نہیں کھا رہا ہے کہ تکلیف ہے، لیکن اس کو ہر لقمے پر، چائے کے ہر گھونٹ پر شکر یاد آتی ہے. فرمایا بس اسی طرح سنت پر عمل کرنے والے کو اگر یہ اس وقت کسی عذر کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو ہر موقع پر یاد آئے کہ کاش میں اس طرح کرتا، مگر مجبوری ہے، کاش میں سنت کرتا. فرمایا کہ سنتوں کا ایسا مٹھاس اتر جائے دلوں میں کہ اگر کسی مرض کی وجہ سے کسی سنت پر اس وقت عمل نہیں کر سکتا تو یہ منتظر ہو کہ کبھی میرا مرض ختم ہو، کب میں سنت عمل کروں. جیسے شوگر کا مریض شکر کھانے کا اور شکر کو یاد کرتا ہے چائے کے ہر گھونٹ پر، اس طرح اس مسلمان کو چاہیے کہ اگر اپنے عذر کی وجہ سے اگر سنت کو چھوڑ دیا ہے تو اس سنت کو ہر موقع پر یاد کرے. یہ میں مثال دیا سمجھانے کے لیے. چنانچہ میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس مسجد میں کچھ لوگ تھے جو استنجے میں ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے تھے. اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن نازل کیا. انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دیکھو اللہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں تمہاری، تم کیا کرتے ہو؟ اگر اللہ ہم استنجے میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور پاکی اچھی طرح لیتے ہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ جناتی اثرات اور یہ بیماریاں طرح طرح کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں اور اس کا بہت گہرا تعلق، اس کا بڑا گہرا تعلق پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے سے اس کا بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا تعلق. اس لیے کہ قبر کا عذاب ہے، لیکن اللہ کے عذاب کے مظاہر دنیا میں بھی ہیں. قبر کا عذاب تو وہاں کا عذاب ہے جہاں توبہ نہیں ہے. یہاں کا دنیا میں جو عذاب ہے یہاں توبہ کی گنجائش ہے. تو بہت سی جو ہے بیماریاں اور بہت سی مصیبتیں وہ اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ آدمی
باقی کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ نے تعریف کی ان کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی جی آپ قبا جایا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو خلافت کے زمانے میں قبا کی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے جایا کرتے. جو فضائل ہیں قبا کے آپ جانتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے منتقل ہو گئے تھے مسجد نبوی کی جگہ پر، لیکن آپ کی آمد قبا ہوئی اور قبا جانے کا آپ نے اہتمام رکھا. سنیے آگے کیا ہوا. شرعی لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا کرنے کے لیے قرآن نے بہت عجیب نقشہ کھینچا. ایک الگ جگہ بنائی، ایک مسجد بنائی. اور قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ تفریقا بین المؤمنین، کہ ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی. وہ وہاں جمع تھے اور وہاں جمع ہو کر وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی سازشیں اور اس کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس مسجد کو جہاں یہ لوگ جمع ہیں اس مسجد کو آپ ختم کریں. یہ مسجد نہیں ہے اسے آپ ختم کریں. حالانکہ انہوں نے مسجد کی رائے سے بنائی ہے. فرمایا کہ اس میں آگ لگا دیجیے. چنانچہ آپ نے اس کو جلوا دیا. جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بکھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو یہ جگہ خالی ہو گئی ہے. ایک صحابی فرمایا کہ تم یہاں مکان بنا لو. میں یہاں مکان بنا لوں؟ میں کیسا مکان بنا کر یہاں رہ سکتا ہوں؟ اللہ نے تو آپ سے فرمایا ہے کہ آپ یہاں ہرگز قدم مت رکھیں. اور میں یہاں مکان بنا کر رہا ہوں. لا تقوم فيه ابدا. یہاں ہرگز قدم مت رکھیں اور میں یہاں مستقل رہوں. یہ جگہ کو تفریق کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ جگہ تفریق کے لیے استعمال ہوئی ہے. میں اللہ نے آپ کو منع کر دیا کہ یہاں قدم مت رکھنا اور پھر میں یہاں مکان بنا کر کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ قصہ ہے. انہوں نے ثابت نہیں کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ جی فلاں ایک اور ہے میرے پاس تو کچھ نظام ہے لیکن فلاں صاحب زیادہ محتاج ہیں، ان کو نہیں. ان کو بلایا آپ نے. سید ابن اقرن غالباً نام تھا ان کا. ان کو بلایا فرمایا کہ یہ جگہ تم لے لو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں جگہ آپ نے دیا بنا لیتا ہوں مکان. میں نے گھر بنایا وہاں اور وہاں رہے. آ کر عرض کیا کہ جب سے میں اس مکان میں رہا سالہ سال، وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا. جب تک میں اس مکان میں رہا بے اولاد رہا. مجھے اولاد نہیں ملی. اور اس جگہ کی نحوست کہ اس گھر میں کسی کبوتر نے گھونسلہ نہیں بنایا اور میں نے انڈے جمع کیے مرغی کے. مرغی بٹھائی انڈوں پر کہ بچے نکلیں گے، لیکن ایک بچہ بھی اس میں نہیں نکلا. نہ مرغی نے بچے نکالے، نہ کبوتر نے کبھی میرے گھر میں گھونسلہ بنایا. میں خود بے اولاد رہا. یہ قرآن کی عجیب بات ہے. قرآن کہتا ہے تولا سعى في الارض يفسد فيها ويذكر الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اگر اختلاف پیدا کرو گے اور دنیا میں فساد مچاؤ گے تو یہ تو زراعت کو بھی نقصان ہوگا اور يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اور اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں. میرے بزرگ دوستوں میں تو بنیاد جب عرض کہ ہر ساتھی کا اکرام، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ہر ایک کو اپنا بڑا سمجھنا، ہر ایک سے استفادہ کرنا، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک سے ملنا. میں نے ذکر سوال ہی محمد ہے. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ ہمارا ہے سوال محمد صاحب.
ہمارے یہاں یہ سوال محمل سوال ہے، جو کل آپ کے ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ افتراق کی یہ نحوستیں ہیں اور اجتماعیت کی یہ برکتیں ہیں کہ آپ نے، اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو تو وہی قیام کرنا چاہیے جو مسجد پرانی مسجد ہے، مجھ سے کوئی سوال بھی کرے کہ بھائی ہم تزلزل میں ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، ٹھیک ہے تزلزل میں ہو۔ قرآن نے تو اس کا عام آسان جواب دے دیا، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ۔ آپ کی پرانی مسجد کون سی ہے؟ آپ کا پرانی جگہ کہاں ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے آپ کی پرانی جگہ کہاں ہے؟ آپ کی پرانی مسجد کون سی ہے؟ من اول یوم، پہلے سے کون سی مسجد ہے؟ یہ قرآن کا یہ اصول ہے، یہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ آپ وہاں جڑیے، آپ کی اصل جگہ ہے، آپ وہی قیام کیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے ساری چیزیں جو سب کے سمجھنے کی ہے کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی قلبی وسعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جیسا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اذیتوں پر کو برداشت کرنا، کہیں کہ یہ ہے وہ مزاج جس سے امت بنی تھی اور امت کی اجتماعیت باقی رہی۔ اسی لیے صاف فرمایا قرآن نے کہ نبی جی آپ تو نرم ہو کر رہیے ان کے ساتھ، اور آپ اپنے بازو جھکا دیجئے ان کے لیے، اپنا بازو جھکا دیجئے ان کے لیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ وسعت قلب چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، یہ وسعت قلب چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ امت کے بننے کے یہ اصول ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ امت کو اس ذمہ داری پر لانے کے لیے سب سے بنیادی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ دور کا ہو یا نزدیک کا، دشمن ہو یا دوست، آپ کا ہر ایک سے ملنا، ہر ایک سے ملاقات، ہر ایک کے پاس جانا، اس لیے کہ انفرادی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو اترنے کا سب سے اہم بنیادی سبب ہے، انفرادی دعوت۔ اجتماعات بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو نبوت کا جو اکثر وقت ہے وہ اجتماعات کے بغیر ہے۔ اجتماعات بہت بعد میں شروع ہے۔ ان اجتماعات کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جتنا تھکایا کرتے تھے انفرادی دعوت میں، ایک ایک فرد کو لے کر بیٹھ رہے ہیں، اور آپ ایک فرد پہ اتنی محنت کرتے تھے کہ صحابہ کو آپ پر رحم آ جاتا تھا، اللہ کو آپ پر ترس آ جاتا تھا، اتنی کوشش ایک ایک فرد پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا آنے کا ایک بنیادی سبب انفرادی دعوت، اور پھر عرض کرتا ہوں کہ اجتماعیت کے ٹوٹنے کا جو سبب ہے کہ اس کو بڑا دخل، اس میں بڑا دخل بدگمانیوں کا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ انفرادی ملاقاتیں، انفرادی دعوت یہ بدگمانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اگر ملاقاتیں نہیں ہیں، ملنا جلنا نہیں ہے، تو بدگمانیوں کے بیج پھوٹتے ہیں اور بدگمانیوں کے درخت اگتے ہیں، اور بدگمانیوں کے ایسے تناور درخت اگتے ہیں کہ پھر ان کا اکھاڑنا، ان کا ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں تو یہاں تک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر اس سے ایسے پھل نکلتے ہیں
کہ جو لوگوں کی غذا بن جاتے ہیں، جس میں تہمتیں ہیں، جس میں غیبتیں ہیں، جس کے اندر جو ہے بہتان ہے، اور جس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ پھر ایسی غذا بن جاتی ہے کہ پھر اس کو آدمی باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بہت آپ سے ضروری بات عرض کروں، یہ قرآن نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ سب کچھ کھا لیتے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے سارے ایمان والوں بدگمانی سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، ادھر حدیث نے فرمایا ایاک والظن فإن الظن أكذب الحدیث، کہ دیکھو بدگمانی سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ ابھی میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں اچانک خبر ملی کہ مسجد عبد الرحمن صاحب مزید فرمائے، تو میں ملاقات کے لیے میں نے اپنے نصیحت فرمایا بس دو باتیں مجھ سے فرمایا اپنے مجمع سے کہو، تو میں تو حضرت کا پیغام بتا رہا ہوں، حضرت کا پیغام مفتی تقی عثمانی مدنی کا پیغام آپ کو پہنچا کہ دو چیزوں سے بچاؤ، بدگمانی اور بدزبانی۔ بدگمانی یہ دو جملے نے فرمائے، کہا کہ اپنے وجہ سے کہ بدزبانی اور بدگمانی، بدگمانی شروع سے ہوتی ہے۔ بدگمانی شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ بات ہے، فلاں یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے پہلے بدگمانی ہوتی ہے، اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے کہ چلو دیکھو ایسا ہے یا نہیں، بس تجسس ہوتا ہے۔ اس تجسس کے بعد پھر غیبت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اڑتی اڑاتی خبروں پر یقین کر لیتا ہے۔ بہت حدیث میں صاف فرمایا کہ دیکھو تو بدگمانی مت کرو، اور اگر تمہارے پاس مومن کے بارے میں کوئی خبر آئے تو تم اس کا یقین مت کرو۔ عجیب بات ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھ سے شراب پی رہا۔ عمر نے فرمایا کہ شراب پی رہے ہو؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات عالی کی، سنیا اس کا جواب، قسم اس ذات عالی کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں شراب نہیں پی رہا ہوں۔ میں بے شک میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں تیری بات۔ اب ایک آدمی آنکھ سے دیکھ کر، عمر جیسا آدمی شراب پیتے ہوئے ایک آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ رہے اور کہہ رہے کہ تو شراب پی رہا ہے، اس نے کہا قسم اس ذات عالی قدر میری جان ہے میں شراب نہیں پیتا ہوں، میں بے شک میں تیری قسم کی وجہ سے میں تیری بات کو یقین کرتا ہوں اور میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں۔ اور تمہاری کہتے چلے گئے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یہ جھوٹی خبروں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حدیث میں عجیب روایت ہے، فرمایا کہ حدیث نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرے۔ اور آج کل اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ موبائل کی وجہ سے یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے۔ پہلے تو کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، کوئی بات پہنچا دی، فرصتی نہیں ملتی ہے، ادھر اپنے کاروبار میں، ادھر اپنے کاروبار میں، ادھر پڑھنے پڑھانے میں، ادھر اپنے مشاغل میں، ہر ایک مشغول تھا اب الگ الگ۔ لیکن اس عالم نے غیبت کو ایک اجتماعی عمل بنا دیا ہے۔ یہاں گروپ بنے گے غیبت کرنے کے لیے، جی ہاں، اس نے سنا اس نے ڈال دیا، اس نے سنا اس نے ڈال دیا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں نے کہا یہ اللہ اکبر کیا ہو گیا یہ۔
فرمایا کہ ہاں ایک آدمی کے جھوٹا ہونے دینا کافی ہے کہ وہ سنی بات کا لینا پڑتا ہے، اور سنی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے